السلام علیکم ناظرین. ناظرین یہ ہمارے بڑے پیارے سے ساتھی ہیں, مجھے اچھے بہت لگتے ہیں. حقیقت ہے میں مذاق نہیں کر رہا. عمران خان صاحب, عمران ریاض خان صاحب, یہ بڑے گہرے آدمی ہیں, بڑی ڈیپ سوچیں سوچتے ہیں, اور سوچنے والے آدمی ہیں. بڑی بڑی باتیں ان کے دماغ میں آتی ہیں. اب یہ ایک بات کر دیتے ہیں بڑی یونیک سی, بڑی ہٹ کے. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کوئی حقیقت ہوتی ہے تو یہ جانتے ہیں, نہیں ہوتی ہے تو بھی یہ جانتے ہیں, پلانٹ کرتے ہیں تو بھی یہ جانتے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پچھلی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا, وہ میرا ایک تجزیہ تھا, میری ایک ایکسکلوسیو رپورٹ تھی جو میں نے پیش کی تھی. ابھی انہوں نے ایک ایسی ہی رپورٹ پیش کی ہے جو بڑی ایکسکلوسیو ہے اور بڑا عجیب پہلو انہوں نے بیان کیا ہے. آگے جا کے پھر اس کے اوپر وہ مستقبل میں کچھ دنوں کے بعد ڈیولپمنٹس ہوگی تو پھر ہمیں یہ ویڈیو یاد کرائیں گے. بڑی معصومیت سے بولتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی دکھاتے ہیں. یہ بندہ بیچارہ اپنا بھگت رہا ہے, اس نے بیٹوں کو فری ہینڈ دے دیا, اور بیٹوں کو فری ہینڈ دینے سے بیٹوں نے پھر بہت کچھ کیا. اس میں خاص طور پہ سلمان شہباز جو ہے وہ بہت زیادہ کھیل گیا کھیل کو. لیکن ساتھ ہی یہ بتاتے جاتے ہیں کہ میاں صاحب نے اس کو روکنے کی اور منع کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی, بالکل بھی اسے نہیں روکا اس کے راستے پہ چلنے سے. اس نے اختیارات کا استعمال مس یوز کیا اپنی ارادے سے اور خود سے, اور میاں صاحب نے نہیں کہا کہ تم ایسا کرو, لیکن جب وہ کر رہا تھا ان کی ناک کے نیچے بیٹا بنا تو انہوں نے اس کو منع بھی نہیں کیا. اب یہ دیکھو کیا بات ہے بھائی, یہ کوئی بات نہیں ہے. تو اب یہی کہتے ہیں کہ پھر وہ انہوں نے اس سب کچھ کرنے کے لیے لگایا تھا جو کر رہا تھا وہ, تو پھر اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اینی وے اس بات کو یہاں پہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر اس طرح کیا, اس نے پھر وہ انت کی کہ حد نہیں چھوڑی. اتنے قصے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. آج وہ اتنا کچھ کر کے سب کچھ باہر بیٹھا ہے, اسے اتنا خیال نہیں آتا کہ میرا باپ جیل میں ہے, میرا باپ ہماری کرتوتوں کو بھگت رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے, تو وہ آ کے پیش ہو جائے اور کہے کہ جی سب کچھ کیا تو میں نے, یہ مجھے گرفتار کریں, ابا جی کو چھوڑیں. اور دہلے کی کرپشن بھی انہوں نے کوئی نہیں کی, وہ سچ کہتے ہیں. وہ ساری کرپشن ہم کرتے تھے, ابا جی دہلا بھی نہیں لیتے تھے, وہ سارے ہیں بھی ہمارے پاس, ابا جی کے پاس کچھ نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات وہ ان کا دل چاہتا ہے وہ آ کے کرے اور کنفیس کرے اور اپنے آپ کو پیش کرے, اور ابا جی کو بیچاروں کو جیل سے باہر نکلے. وہ گویا کہ وہ تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں. ایسے بیٹوں پہ کیا آدمی کہے. لب لباب اس ویڈیو کا یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. اس کے اندر سے جو مجھے سمیل آئی, یہ سوچ آئی کہ کیا کل کو کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ کی جا سکتی ہے کہ باپ کا بوجھ بیٹا اگر اٹھا لے, حالانکہ اصل مجرم تو پھر بھی باپ ہی ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں, اصل مجرم تو پھر بھی باپ ہی ہے. لیکن کوئی صورت ایسی بنا لی جائے جیسے کہ وہ خون بہا دے کے آدمی چھوٹ جاتے ہیں قاتل, تو بیٹے کو واپس لایا جائے, اور شہباز شریف صاحب کی کوئی پلاننگ ہو اس طرح کی آپس میں, جس کو انہوں نے پہلے سے ایک خبر بنا کے لیک کیا ہے, اور خود یہ چھوٹ کے باہر آ جائیں حمزہ اور یہ سیاست کریں اور سلمان شہباز سارا بوجھ اپنے اوپر لے دیں. کیا یہ کوئی ڈیولپنگ سٹوری ہو سکتی ہے, یا ایک خیال ہے دیوانے کا جو پیش آیا ہے اور انہوں نے اس کو پیش کر بھی دیا ہے ویلاگ میں؟ تو یہ بات انہوں نے جو کی, یہ کوئی آگے جا کے مجھے لگتا ہے جیسے کہ اس پہ کوئی کام ہونے کی شکل شاید بنائی جائے, یا بن سکے یا ہو سکے یا نہ ہو سکے. تو اس طرح کی باتیں بھی مارکیٹ میں عمران ریاض صاحب پھینک دیتے ہیں, سننے والے سن لیتے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں اور تو کہیں سے کچھ خبر آ نہیں رہی ہوتی, نہ کوئی چیز ہوتی ایسی. یہ تو ایک دماغ کے اندر کا خیال ہوتا ہے جو کہیں پکتا ہے, کہیں کوئی بیان کر دیتا ہے, یا وہی دماغ یا دوسرا. تو اس کے بارے میں کیا بات ہو سکتی ہے سوائے ان کے اپنے خاندان کے اندر اور میاں صاحب اور سلمان شہباز کے بیچ میں کوئی پروگرام بن رہا ہو. اور عمران ریاض صاحب کیونکہ بیسیکلی پی ایم ایل این کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے نیریٹو کو بڑی خوبصورتی سے یہ لے کے چلتے ہیں, اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اگر براہ راست ہم یہ نہ سمجھ پائیں کہ ان کو یہ فائدہ پہنچا بھی رہے ہیں, تو اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی اے کو نقصان یہ پہنچا رہے ہیں بہرحال, اور اس کو بھی یہ اس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں کہ براہ راست حملہ آور نہیں ہوتے. 2-3 دروازے چھوڑ کے پیچھے سے ہو کے یہ عمران خان صاحب کے کچھ ساتھیوں پہ, کچھ قریبی لوگوں پہ, ایسے لوگوں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن پہ اٹیک عمران خان صاحب پہ ہی جا بنے گا ان دا اینڈ, جو ان کا مقصد ہوتا ہے.
لیکن شروع یہ بات کسی اور طرف سے کرتے ہیں. جیسے سعودیہ کو مخالفت کرنا، عربوں کو برا کہنا، ان کا دل پسند مشغلہ ہے، اور عربوں کی حیثیت اور عزت پاکستانی عوام کی دلوں میں کام کرنے کے مشن میں ہیں اور اس کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں. یہی ایک اینکر واحد زیادہ. اس میں کبھی طیب اردوان کی خبر لے آئیں گے، کبھی اسرائیل کو منظور کرنے کی کوئی نئی خبر اینگل چھپے گا اخبار میں، اس کو لے آئیں گے، کبھی ان کی شادیوں کو لے آئیں گے، کبھی ان کے بچوں کی تعداد گننے بیٹھ جائیں گے، کبھی جناب ان کی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے. یعنی یہ کسی نہ کسی طرح عربوں کو بدنام کرنے میں اور عمران خان کی گورنمنٹ کو طریقے سے لے کے خراب کرنے میں اور نون لیگ کے نیریٹو کو سافٹ کرنے میں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ نرم گوشہ رکھنے میں. اور ایران کی حمایت بھی یہ کرتے ہیں بہت. ایران سے بھی ان کی کوئی ایسی افیلیشن ہے کہ ایران کے، ظاہر ہے وہ سعودیہ اور ایران کا کیونکہ آپس میں چپکلش ہے صدیوں پرانی، ایک چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور مسلکی مذہبی اختلاف بھی ہے، سب جانتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ان کا جھکاؤ کچھ ایران والی سائڈ پہ لگتا ہے مجھے. ٹھیک ہے، اپنا خیال ہے، ہر بندے کا اپنا خیال ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہے تو نہیں ہے، ان کا ہے تو ہے. لیکن یہ نیریٹو بھی ساتھ ساتھ لے کے سعودیہ کو نقصان پہنچانے کا مقصد مجھے ایک ان کا ایران کو فائدہ پہنچانا بھی لگتا ہے. اینی وے، یہ تو ہے سیاسی ماحول ہے، سیاسی خیالات ہیں، اور اس میں آدمی کسی جانب بھی جا سکتا ہے. بس ایک بات ہونی چاہیے کہ تفرقہ اور فرقہ بازی اس حد تک کسی کو نہیں جانا چاہیے، خدا نہ خواستہ، کہ جو عوام میں ایک نفرت اور عوام کے اندر ایک مذہبی جو اشتعال انگیزی ہے اس کو ہوا دے. یہ نہیں ہونی چاہیے. باقی سیاسی معاملات میں جیسے قطر ہے، اب قطر ایک سنی اسٹیٹ ہے لیکن ان کے ایران کے ساتھ ہیں. طیب اردوان جو ہے، ترکی ایک سنی اسٹیٹ ہے، سنی مسلمان ہے، لیکن ایران کے ساتھ ان کا جھکاؤ ہے، اور ایران کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے ہیں. تو اب ہم ان کے ان تعلقات کے اوپر تو تنقید کرنے نہیں بیٹھیں گے. یہ ملکوں کے آپس کے جغرافیائی ایک اپنی مفادات، اس میں 100 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو انوالو ہوتی ہیں. تو اس میں مسلک اور فرقے کو وہ ملک خود بھی نہیں لا رہے ہوتے شدت کے ساتھ، تو پھر ہم دوسرے سائڈ میں بیٹھے ہوئے ان کے مسئلوں کو کیوں ڈسکس کرنے بیٹھے؟ تو اس لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی ایک شرارت کے لیے لوگ بات کرتے ہیں، حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے ان پہلوؤں کو ڈسکس کرنے کی. وہ سب پہلو سب جانتے ہوتے ہیں، اور ان کو لے کے ابھی ہمارے ملک میں عام طور پہ امن ہوتا ہے، یہ سارے فرقے موجود ہوتے ہیں، اپنے اپنے خیالات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ چپکلشیں بیچ میں ہیں، جب کوئی غیر، کوئی سازشی، کوئی راہ والا، کوئی موساد والا، کوئی ایسا ایجنٹ جن کے ایم آئی ہے یا سی آئی اے ہے، انہوں نے کچھ اپنے مفادات مضموم کو پاکستان میں بڑھانا ہوتا ہے اور کچھ پاکستان میں گڑبڑ کرنی ہوتی ہے، تو کبھی اس پہلو کو استعمال کر کے اس رستے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہی لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے خود سے شرارت ایسی کرتے ہیں کہ یہ بھڑک اٹھیں، اور پھر یہ ہم تو بیچ میں سے ہٹ جائیں گے اور پھر یہ خود ہی لڑتے رہیں گے. تو یہ جو کوششیں ہوتی ہیں، آدمی عقل سے اتنا سوچے کہ اس سے پہلے بھی سب کچھ جان تھا تو یہ نہیں ہوا، اب یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ یہ جو کراچی والا واقعہ ہے، تو 100% نہیں، 1000% اس میں ہمارے دشمن شریک ہوتے ہیں جو کہ اس کو استعمال کر کے آگے تماشا لگانا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ علماء کرام اور کی ہوشیاری، سمجھداری، مزاج کو ٹھنڈا رکھنا اور معاملہ فہمی، اور گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے اپنی اچھی کارروائی اور بروقت کارروائی جب ہوتی ہے تو یہ معاملہ آگے نہیں پنپتا. انشاءاللہ ابھی بھی نہیں پنپے گا، لیکن بہرحال یہ چیزیں معاشرے میں جو ہیں ان پہ ہمیں خصوصی نظر رکھنی چاہیے، اور کسی طرح بھی ان کو ہوا نہیں ملنی چاہیے. اس کا قطعاً کوئی فائدہ کسی ایک بندے کے مرنے سے، 10 بندوں کے مرنے سے، ایک کے دیے دوسرے کے مرنے سے پاکستان کو ہو نہیں سکتا. نہ کوئی اپنے خیالات اس طرح بدلتا ہے. جو جس خیال پہ ہے اس نے ادھر ہی رہنا ہے، چاہے اس کے 10 نہیں 100 بندے آپ مار دیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے مقصد کام کوئی شرارتی ہی کر سکتا ہے، عقل والا تو نہیں کر سکتا. اس موضوع پہ فی الحال بات عمران ریاض خان صاحب سے شروع ہوئی تھی، اور وہ ان کے اس خیال سے کہ وہ ایران کی طرف بھی تھوڑا سا کرتے ہیں اور سعودیہ کے معاملے کو کرتے ہیں، تو یہ بات بھی ضمناً آ گئی. تو میرے دل میں تھی کہ میں بھی اپنا اس میں ایک اچھا پازیٹیو کردار چلو اس حوالے سے بھی ہو کہ ان معاملات کو ہم بڑی احتیاط سے دیکھیں اور سمجھیں اور ان کو ٹھنڈے دل سے ڈیل کریں. یہ بھی بیچ میں آ گیا. فی الحال اتنا ہی. عامر حنفی کو اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے اجازت دیجیے. گلا میرا پھر جیسے عرض کیا خراب ہی ہے، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں
اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔